ایک چیز پہ جمع تو ہو نہیں رہے کہ بھئی اس سے فیصلہ، جب آپ کا جھگڑا ہوتا ہے تو فیصلہ خود کرتے ہیں یا کسی تھرڈ پارٹی سے کرواتے ہیں، ثالث سے کرواتے ہیں؟ اگر خود کرتے ہوتے تو جھگڑا کیوں ہوتا؟ بھائی ذرا سا اختلاف ہوتا دونوں بیٹھ کے حل کر لیتے بھی، یہ تو جھگڑا تو ہوگا وہاں جہاں دونوں سے فیصلہ نہیں ہو رہا، دونوں کی ایک ٹاسک پہ جمع نہیں ہو رہے، تو وہاں کون کرے گا؟ ثالث۔ اب ثالث جو کرے گا وہ بھی کسی قانون کا پابند ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر وہ ریاست کے قانون کا پابند ہے تو ریاست کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ریاست نہیں دیکھتی انسانوں کے کیا ہے، ریاست میں چند لوگوں کے، ریاست میں اگر اسمبلی میں خواتین زیادہ ہوں گی تو عورتوں کے حقوق پاس ہو جائیں گے، مرد زیادہ ہوں گے تو مردوں کے ہو جائیں گے، اور اگر کسی اور بین الاقوامی طاقت کا آپ کے اوپر زور ہوگا تو پھر وہ قوانین پاس ہوں گے جو ان کے فائدے میں جا رہے ہوں۔ ابھی جو خواتین کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے نا کورٹ میں، ایک حقوق تو وہ ہیں جو اسلام نے دیے، ان کی تو ہم بھی بات کرتے ہیں، ایک حقوق وہ ہیں جو یورپ مسلط کر رہا ہے، اہل مغرب مسلط کر رہے ہیں ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے، تو وہ حقوق نہیں ہے، وہ اصل میں آپ کے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی کوششیں ہیں۔ ان میں ہمارے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے حکمران ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ قوانین ہمارے ملک میں ہیں، ان کو پتہ ہے اس سے ہمارا گھر بھی تباہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی کیوں نافذ کر رہے ہیں کہ دباؤ کس کا ہے؟ اوپر کا دباؤ ہے، ادھر کا دباؤ ہے۔ تو اگر وہ اللہ رسول کو فالو کرنا شروع کر دیں تو اس دباؤ سے کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے۔ بھائی ہم تو خدائی قانون کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ گھروں میں بھی اولاد جب تک ماں باپ کو وہ حقوق نہیں دے گی جو اسلام نے دیے ہیں، اس وقت تک اولاد اور ماں باپ کا جھگڑا ختم۔ بولتے کیوں نہیں یار؟ چپ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی بہنوں کا جب تک وہ حقوق جو اسلام نے دیے ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے۔ دیکھو گھر کے مرد کا حقوق کے بارے میں اللہ نے عورت کو حکم دیا ہے کہ اس کا احترام کرے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ آج بہنوں نے گھر کے بھائیوں کا ادب کرنا چھوڑ دیا ہے، تمیز سے بات کرنا چھوڑ دی ہے۔ میں عورتوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ نے ہماری سوسائٹی میں مرد جتنا بھی گیا گزرا ہو، اگر عورت اس کو عزت دینا شروع کر دینا گھر میں بھائی کو کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے سامنے زبان نہ چلائے، خدا کی قسم آپ کے تحفظ کے لیے جان دے دے گا وہ کہ مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہے، بڑا سمجھتی ہے۔ لیکن یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کو بدتمیز بنایا جا رہا ہے کہ تم اپنے رائٹ کے لیے لڑو۔ پہلے مائیں سکھاتی تھیں، سوسائٹی سکھاتی تھی، بھائی ہے نا، مرد ہے، یہ تمہاری شادی کا بھی ذمہ دار ہے، کل اگر تم پر شوہر نے ظلم کیا تو پیچھے کون کھڑا ہوگا؟ سالے ہوتے ہیں نا، سالے، یہ کھڑا ہوگا تمہارے لیے۔ کل طلاق ہو گئی تو پیچھے کون سپورٹ کرے گا؟ یہ سپورٹ کرے گا۔ لہذا یہ کبھی کڑوی کسیلی بات کرے، بدتمیزی کرے تو مرد سمجھ کے کہ گھر کے مردوں کا احترام کرنا چاہیے، یہ سمجھ کے کیا کر لینا؟ برداشت۔ تو مرد قربانیاں دیتے تھے، زندگی بھر طلاق یافتہ بہنوں کو پالتے تھے، ان کے بچوں کو پالتے تھے۔ ہم تو دیکھتے ہیں باہر جا رہے ہیں بہنوں کے لیے گفٹ بھیج رہے ہیں، لیکن جب عورت نے بدتمیزی سیکھ لی، تم کون ہوتے ہو مجھے پوچھنے والے، میں کہاں جا رہی ہوں؟ چھمک چھلو بنی بھی جا رہی ہے کہیں، 11 بج رہے ہیں، 11:30 بج رہے ہیں، بھائی نے پوچھ لیا بھائی کہاں جا رہی ہے؟ تم کون ہوتے ہو؟ میری لائف میں انٹرویو فلم میں یہی دیکھا تھا اس نے، تم کون ہوتے ہو؟ تو شروع میں تھوڑی بہت لڑائی ہوگی، پھر آدمی چھوڑ دیتا ہے، بھائی جا تو اپنی لائف گزار۔ اس کے بعد وہ کسی قسم کا تحفظ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پھر عورت کہتی ہے ہمیں آپ کے تحفظ کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یورپ میں بھی عورت کو مرد کے تحفظ کی ضرورت ہے، حکومتیں عورت کو تحفظ نہیں دے سکتی۔ یقین نہ جو ریپ کے وہاں واقعات ہوتے ہیں نا، یہاں اس کا عشر اشیر، یہاں ایک واقعہ ہوتا ہے تباہ کے میڈیا اچھالتا ہے اس کو، وہاں ہر ہفتے 20 واقعات ہوں گے نا، ایک معمولی سی خبر بھی نہیں آتی۔ نہیں، یہ بات میرا خیال ہے، کوئی تحفظ نہیں ہے بھائی۔ یہاں مرد قربانیاں دیتے ہیں، بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، باپ ڈپریشن سے مرتا ہے، بھائیوں کو اپنی شادی نہیں کر رہے ہوتے بھائی بہن کے چکر میں کہ یار اس کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کا لفظ یوز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن ہماری سوسائٹی لڑکی کو بدتمیز بنا رہی ہے بھائیوں کے سامنے، شوہر کے سامنے، باپ کے سامنے۔ لہذا مردوں کا جو عورت سے ایک ریلیشن تھا، ماں بیٹے والا، بیوی شوہر والا، بہن بھائی والا، وہ مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے؟ بولو، شارٹ۔ نقصان اس کا عورت کو ہی ہوگا۔ مرد انڈیپینڈنٹ زندگی گزار سکتا ہے، عورت اب ایک بولو نا، نہیں۔ اللہ نے آدم کو پہلے پیدا کیا، اکیلے تھے۔ ہوا کو پیدا کرنے کے لیے پہلے آدم کو پیدا کیا گیا ہے، ان کو اکیلا پیدا نہیں کیا، اور آدم کی پسلی سے پیدا کر کے بتا دیا یہ آدم کا ٹکڑا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو نیچر چینج نہیں ہو سکتی، سائنس کتنی ترقی کر لے۔ تو یہ جو عورت کی آزادی کے نعرے ہیں نا، میں آج کل لڑکیاں یہی کر رہی ہوتی ہیں اپنے بھائی سے، تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں کس نے یہ حق دیا؟ کر لیں بدتمیزی، تمیز سے کریں آپ۔ ظاہر ہے وہ 2-4 دفعہ بدتمیزی کرے گا، آپ چھوڑ دے گا وہ بھی، لیکن ریلیشن آپ کا خراب ہوگا۔ تھوڑی سی برداشت کر لو، تھوڑا سا کچھ ہمت کر لو، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، تو زندگی بھر اس کی خیریں آپ ہی کو ملیں گی۔ سمجھتے ہو؟ زندگی آگے بڑی زندگی پڑی ہے، بڑھاپا بھی آئے گا،
بڑی زندگی پڑی ہے. دیکھو کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جو ہر ایک کے لیے برے ہوتے ہیں لیکن کسی خاص صنف کے لیے زیادہ برے ہوتے ہیں. جیسے بزدلی بھی ایک جرم ہے نا. کوئی بندہ پٹ رہا ہے اور آپ بھاگ جاؤ, یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا دوست پٹ رہا ہے, ایک تو ایک اتنے لوگ پکڑ کے کوٹ رہے ہیں کہ آپ بھی کٹائی میں شریک ہو گئے نا تاکہ خود بچاؤ اپنے آپ. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی پٹ رہا تھا نا, اس کا دوست بھی ساتھ میں تھا, یہ بندہ پٹ رہا ہے تو یہ بھی اس کو پیٹنے میں شریک ہو گیا. اس سے پوچھا گیا کیوں؟ کہہ رہا ہے یار اگر میں اس کو نہیں پیٹتا نا تو لوگ اس کا دوست سمجھ کے مجھے بھی پیٹتے ہیں. یہ تو کامل درجے کی بے غیرتی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کا دوست پٹ رہا ہے, اتنے زیادہ لوگ پیٹ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یار میں اگر ان کا دفاع کروں گا تو سوائے میری ہڈی پسلی بھی ٹوٹے گی. چلو سمجھ میں آتی ہے بات, لہذا آپ پتلی گلی سے نکل گئے. ایک ہے کہ ایک بندہ آپ کے دوست کو کوٹ رہا ہے, آپ اس کو پکڑ کے مار سکتے ہو, برابر کا ہے نا, لیکن آپ بھاگ گئے. یہ بزدلی ہے یا نہیں ہے؟ اور ایسے موقع پہ بزدلی دکھانا بے غیرتی. لیکن اگر عورت آپ کے ساتھ ہے, آپ پٹ رہے اور وہ بھاگ گئی, یہ بھی بزدلی ہے. لیکن یہ عیب بولو نا نہیں ہے, اتنا برا نہیں سمجھا جائے گا. بھئی عورت ذات ہے یار. تو بزدلی مرد کے لیے زیادہ عیب ہے, عورت کے لیے کم عیب. لیکن بدتمیزی یہ عورت کے لیے زیادہ عیب ہے, مرد کے لیے بھی ہے مگر کم. مرد بھی زبان چلاتا ہوا برا لگتا ہے, عورت بھی بری لگتی ہے, لیکن عورت زیادہ بری لگتی ہے. اس کیوں بری لگتی ہے کہ کیوں لگتی ہے وہ تو سب کو پتہ لگتی ہے, خود سوچ لینا کیوں لگتی ہے. دونوں برے لگتے ہیں کیونکہ مرد کی نیچر میں اللہ نے تھوڑی سی دہشت رکھی ہے, سربراہی والا عنصر ہے نا, اس کو بائی نیچر تھوڑا سا بدتمیز بنایا گیا ہے. ہونا نہیں ایسا نہ ہو کہ بدتمیزیاں شروع کر دیں. ہمارے نبی کے اخلاق کی حدیثیں کتنی ہیں, لیکن اللہ نے سربراہ جس کو بنایا ہوتا ہے نا اس میں تھوڑا سا روب رکھا ہوتا ہے, اس میں دھاڑ رکھی ہوتی ہے. شیر دھاڑ رہا ہے اور اس کے سامنے ہرن بھی دھاڑ رہا ہے, تیری ایسی کی تیسی. وہ شیر بولے گا بھائی میں جنگل کا بادشاہ ہوں, سربراہ ہوں, مجھے دھاڑتا ہوا اچھا بھی لگ رہا ہوں یار, تجھے کیا ہو گیا؟ جیسے ایک آدمی نے کتے سے کہا, کتے نے کہا میں تو کتا ہوں, تجھے کیا ہو گیا, تو کیوں بھونکنا شروع کر دیا, تو بھی تو اپنے اسٹائل میں بات کرنا. تو چیختے چلاتے ہوئے مرد بھی برے لگتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہوئے مرد بھی برے لگتے ہیں, واقعی بری عادت ہے. لیکن عورت جب یہ کام کرے گی تو زیادہ بری لگے گی. خواتین یہ بات سمجھ نہیں آ رہی خواتین کو. یہ بات ہم اپنے ماضی کا کلچر دیکھتے ہیں, جب مرد کو غصہ آتا تھا عورت تھوڑا سا صبر کر لیا کرتی کہ بھئی میرا سربراہ ہے, گھر کا ہے, یہی میرا محافظ ہے. تو اور بخل عورت میں بھی برا لگتا ہے, مرد میں بھی کنجوسی. لیکن عورت میں کنجوسی اتنی بری نہیں لگتی, مرد میں بولو نا زیادہ بری لگتی ہے. مرد سخی اچھا لگتا ہے, عورت بھی سخی اچھی لگتی ہے, لیکن مرد زیادہ اچھا لگتا ہے سخاوت, کیونکہ مرد کی نیچر اللہ نے بنائی. بھائی تو اڑا یار. تبھی قرآن میں جو ہے نا, کیونکہ مال کی محبت عورت مرد دونوں میں ہوتی ہے, مردوں میں زیادہ بری ہے, تبھی قرآن نے کیا کہا, چوری کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو تو مرد کا ہاتھ پہلے کاٹنے کا حکم ہے. کیونکہ عورت نے بھی چوری کر کے جرم کیا, لیکن مرد نے زیادہ بڑا جرم کیا چوری کر کے. لیکن اگر حیا کی جہاں تک بات آئے گی تو بے حیا مرد بھی برا, بے حیا عورت بھی, لیکن عورت زیادہ بری. زنا بے حیائی ہے نا, وہاں اللہ نے عورت جو زنا کرے اس کو پہلے کوڑے مارنے کا حکم دیا کہ اس نے عورت ہو کے زنا کر لیا. قرآن کی نیچر, قرآن جو نیچر کی رعایت کر کے حکام دیتا ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات. یورپ نے سب کو کیا کر دیا, سیم. اس نے کہا مرد اور عورت کو کوئی فرق ہی نہیں ہے, لہذا دونوں کے بالکل سیم. او بھائی تم گراؤنڈ ریئلٹی کا انکار کر رہے ہو, تم حقیقت کا انکار کر رہے ہو, سیم کہاں سے ہو گئے دونوں؟ تو اسلام دونوں کو الگ الگ احکامات دیتا ہے, سیم قرار نہیں دیتا. سیم کا مطلب آپ نے ان کی نیچر سے بغاوت کر دی. تو اس لیے گھر میں مردوں کا خواتین تھوڑا سا احترام کرنا کائنڈلی شروع کر دیں, تھوڑا بہت الٹی سیدھی برداشت کر لیا کریں. اور میں جو یہ بیان کر رہا ہوں, خواتین بہت نیگیٹو کمنٹس کرتی ہیں, کچھ اسکالر خواتین کو خوش کرنے کے لیے انہی کی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں. تو میں نے بتایا اسلام کی سچائی یہی ہے, حسن یہی ہے کہ وہ احکام پارسل کرو جو اللہ نے دیے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب ہمیں کوئی پسند کرے یا نہ کرے, ہم نے اپنی پسند ناپسند دیکھنی ہوتی تو ہم جب 4 شادیوں کی بیان, یہ تو آپ لوگ سننے لگے نا, ہم جب شروع کیے تھے نا اس وقت تو اتنی گالیاں پڑتی تھی کہ آپ کو کیا بتاؤں میں. اس مولوی کو مسجد سے مجھے نکالا گیا بیان کے لیے. ابھی کچھ وقت پہلے میرا ایک مسجد میں بیان ہوا, بڑا زبردست شاندار استقبال. مجھے یاد آیا 15 سال پہلے اس مسجد میں میرے بیان پر پابندی لگائی گئی تھی, 4 شادیوں پہ میں نے بات کر لی تھی. اس کے بعد سے انہوں نے کہا اس کو یہاں دوبارہ نہیں گھسنے دینا ہے. تو ہم نے اگر پبلک کا ہاں اور ان کا خیال کرنا ہوتا میرے بھائی, تو پھر اللہ کا قانون تو ایک طرف ہو گیا نا. نہ ہم عورت کو خوش کرنے کے لیے وہ باتیں کریں گے جن سے عورتیں خوش ہوں, نہ ہم آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے وہ باتیں کریں گے جن سے آدمی خوش ہوں. ہم وہ بات کریں گے جو اللہ کا قانون ہے, چاہے وہ عورت کے خلاف جا رہا ہو چاہے وہ آدمی کے. بہت سی باتیں ہم آدمیوں کے خلاف بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر مرد بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا تو ایسے مرد کے ساتھ وفا کرنے کی بالکل بھی ضرورت
بولو نہیں. خواتین پوچھتی نا میرا مرد 10 سال ہو گئے ایک دھیلا نہیں خرچہ اٹھاتا تو لیکن مجھے وہ ہے کہ جہنم میں اور فلاں. میں نے کہا کوئی جہنم میں نہیں جائیں گی, جو جہنم تو چلی گئی نا اب, یہ جو جہنم بنائی ہوئی ہے اس نے, اور کیا جہنم. اچھا ایسے آدمی پھر ڈائلاگ بہت بولتے ہیں, میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا, آئی لو یو, میں مر جاؤں گا. میں نے کہا وہ بھائی وہ ڈائلاگ ہے اسی لیے کہ اس کے پاس اپنی محبت کو کا ثبوت پیش کرنے کے لیے پیسے بھی. اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, تمہیں کیا پتا کہ یہ کون سی رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, فرشتے اور جبریل اس رات میں رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. من کل امر, ہر طرح کے احکامات لے کر. سلام ہی حتی مطلع الفجر, یہ سلامتی ہے یہ رات یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے, یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے. اس بارے میں ایک چیز تو لوگ بہت زیادہ جو پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر تو ہر ملک میں الگ الگ ہوتی ہے. آج یہاں 27ویں ہے, سعودیہ میں کیا ہے 28ویں. تو اس بارے میں خوب سمجھ لیں کہ جتنی عبادتیں شریعت نے ہمیں دی ہیں اور ان کے وقتوں کے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ ہر ملک کے اسی حساب سے ہوں گے. اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلکتے ہوئے نماز پڑھو. سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز. تو آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہوگے وہاں کا سورج مراد ہوگا یا جاپان کا؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا. بھائی جاپان میں ہو تو جاپان میں سورج طلوع ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو تو پاکستان میں. ابھی جاپان میں تو پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہوگا. تو جیسے نمازوں کے اوقات ہر ملک کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں. سعودی عرب میں فجر کا ٹائم جب داخل ہوتا ہے تو ہمارے ہاں فجر گزر چکی ہوتی ہے, اشراق کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو اب کوئی کہے کہ میں سعودیہ کے حساب سے چلوں گا, تو سعودیہ میں تو بھائی فجر کی نماز جب آپ ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں سورج طلوع, بلکہ یہاں جب فجر ہو رہی ہوتی ہے وہ تو پیچھے ہے نا 2 گھنٹے. ہاں یہاں سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے, وہاں عشاء کی نماز ہوتی ہے, وہاں مغرب کی ہوتی ہے اور یہاں عشاء کی ہو رہی ہوتی ہے. تو جیسے نمازوں میں ہر ملک کا اپنا ایک طریقہ ہے, اپنے وقت ہیں, تو ایسے ہی جو سال کی تاریخیں ہیں, عید ہے, بقرعید ہے, یوم عرفہ ہے, لیلۃ القدر ہے, آخری عشرہ ہے, یہ سب اس ملک کے حساب سے ہوگا. جیسے جیسے جس ملک میں عشاء کا وقت داخل ہوا تو اللہ نے جو خاص پیکج رکھا ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے, وہ پیکج اس ملک کے لیے اسٹارٹ ہو گیا. ہر نیکی کا ثواب 1000 گنا بڑھا دیا گیا. تو لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں, اور رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں امکان زیادہ, اور 27ویں میں اور بھی زیادہ. سمجھ رہے بات کو؟ اور آج کون سی رات ہے؟ 27ویں رات ہے. تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ آج کون سی رات ہو؟ لیلۃ القدر. اس رات میں جس ملک میں یہ رات ہوگی وہاں فرشتوں کا نزول ہوگا, اور خاص طور پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول. جیسے پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کون سے ہیں؟ جبریل, جن کو اللہ نے روح الامین قرار دیا, مقدس روح. روح کیوں کہا؟ روح اس لیے کہا کہ روح جب ہماری باڈی میں ہوتی ہے تو ہماری باڈی زندہ ہوتی ہے. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہماری روح کے لیے, روح کو طاقت بخشنے کا ذریعہ بنتے ہیں, کیونکہ وہ وحی لے کر آئے, اور وحی سے ہماری روحانی قوت, بولو نا بھائی, بڑھتی ہے. روحانی قوت کس سے بڑھتی ہے؟ وحی سے. عبادات ہمیں پتہ چلی وحی کے ذریعے, روزے ہمیں پتہ چلے وحی کے ذریعے. یہ آسمان سے کون سارے پیغام زمین پر نبی کے پاس لے کر آیا؟ جبریل علیہ السلام. جبریل نے نبی کو بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اللہ کا کلام جبریل نے لیا, اور جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ کلام نازل کیا. تو ہمیں جو پتا چلا کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں, یہ ہمیں نبی سے پتا چلا, اور نبی کو کس سے پتا چلا؟ جبریل علیہ السلام سے.
نماز کا ہمیں پتا چلا نبی سے, اور نبی کو کہاں سے, کیا ہو گیا بھائی پرابلم, تو نبی کو کہاں سے پتا چلا, جبریل علیہ السلام سے. تو ہر جتنی بھی وحی آ رہی ہے نا وہ ساری ڈائریکٹ کہاں سے, جبریل کے ذریعے. تو ان کے ذریعے ہماری روح کو کیا مل رہی ہے, تقویت, طاقت مل رہی ہے روح کو. تو وہ کیونکہ یہ رات روحانی ترقی کا ذریعہ ہے, تو اللہ نے اس رات میں جبریل علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تاکہ جس فرشتے کی مناسبت ہے نا اس رات سے وہ فرشتے اس زمین پر نازل ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان جسم کی تو بڑی محنت کر رہا ہے, روح کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار. بھائی دیکھو ایک بات بتا دوں, جملہ ادھورا چھوڑوں گا اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا, اچھا لگے یا برا لگے, میرا اصول ہی یہی ہے. تو میں بول رکوں تو ایک دم آگے کمپلیٹ کر دیں جملہ, مجھے ایک اندازہ تو ہو نا کہ دماغ حاضر بھی ہے, سن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کا خپل طریقہ ہوتا ہے نا بیان کا, ہمارا یہی طریقہ ہے بیان کا. جملہ مکمل چھوڑوں, آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کو. مجھے احساس رہتا ہے کہ ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں راتیں کیوں دی, اللہ نے ہمیں رمضان کیوں دیا, تراویح کیوں دی, تہجد کیوں دی؟ غیر مسلموں کے پاس یہ چیزیں ہیں نہیں. وہ صبح اٹھیں گے, جاگنگ کریں گے, روح کے لیے, باڈی کے لیے. یہ بڑے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکٹروں کا بڑا سننے میں آتا ہے کہ باڈی کی فٹنس کا, فزیکل فٹنس کا بڑا خیال کرتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, جاگنگ کرتے ہیں. ہم پوستیوں کی طرح معذرت کے ساتھ ہماری قوم صبح اٹھتے ہی نہیں ہے. یہ جو ریز آ رہی ہیں نا, ریز, ہماری آواز ان ریز کی پشت پہ سوار ہو کر دنیا تک پہنچ رہی ہے. اچھا, تو چارجنگ ختم ہو گئی تھی کیا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فنکار, اداکار لوگ اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. آج کل ہر آدمی اگر کرتا ہے تو اپنی باڈی کی فٹنس کا تو خیال کرتا ہے. صبح اٹھ کے جاگنگ کریں گے, ڈائٹنگ, یہ نہیں کہ پراٹھے کھا رہے ہیں آلو کے, تمیز سے کھائیں گے, 1 گلاس دودھ, پھر 2 انڈے ہاف بوائل, ٹھیک ہے نا, پروٹین لینے ہیں, پھر جو ہوتے ہیں نا ڈائٹ جن لوگوں کی. تو باڈی کی محنت تو آج کی جا رہی ہے, روح کو طاقت دینے کی کوشش نہیں کی جا رہی. حالانکہ انسان روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے. بھائی ایک دفعہ اس کو لگا دیں, جو بار بار آپ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں نا, میرا بڑا دماغ خراب ہو رہا ہے اس سے, یا تو اس کو بند کر دیں, کوئی ضروری نہیں ہے, ریکارڈ کر لیں ویسے ہی. اس سے جو ہے نا بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ دوسرا کیمرہ لا کے ریکارڈ کر دیں, اس کو بند کر دیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں, سیٹنگ, اپنی سیٹنگ اب ادھر سے سیٹ کریں اس کو, وہاں سے تو ہو گئی, اب ادھر سے پانا لا کے نا میری اپنی سیٹنگ کو بھی سیٹ کر. کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو روح جو ہے نا, دیکھو انسان جو ہے نا, انسان کو جانوروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اچھا جانور کسے کہتے ہیں؟ جو صحت مند ہو. اچھی بکری تو دودھ زیادہ دیتی ہو, اچھی بھینس دودھ زیادہ دیتی ہو, اچھی گائے دودھ زیادہ دیتی ہو, اچھا بیل زیادہ ہل چلا لیتا ہو. ایسا ہی ہے نا, اچھا گدھا ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو. تو اچھا انسان جو ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو, تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق ہوا؟ پھر بھائی آج اچھا انسان اسے کتنے ہوئے, اتنا ویٹ اٹھایا, بھائی تو اٹھا سکتا ہے؟ وہ کہہ رہا نہیں بھائی ہم تو نہیں اٹھا سکتے. بھائی آپ بہت اچھے, میں کیا ہوں, میں گندا ہو گیا. یہی مطلب ہوا نا. تو انسان کو اگر صرف جسمانی اور مادی اعتبار سے فضیلت دی جائے تو پھر انسان کی کوئی فضیلت نہیں ہے, کیونکہ مادی اعتبار سے انسان سے زیادہ صحت مند بہت سے جانور ہوتے ہیں. چیتے کی اسپیڈ زیادہ ہے یا آپ کی؟ تو بھاگنے میں چیتا اچھا ہے یا آپ؟ چیتا اچھا ہے. جبڑا جو پھاڑنے کی طاقت ہے وہ شیر کی اچھی ہے یا آپ کی؟ شیر کی اچھی ہے. تو پکڑ کے اعتبار سے آپ سے اچھا کون ہے؟ شیر ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ فرماتے ہیں ہرگز یہ انسان اپنے آپ کو فضیلت والا نہ سمجھے, اس لیے کہ ہم نے اس انسان کو جس چیز سے پیدا کیا ہم جانتے ہیں, پانی کے غلیظ قطرے سے بنایا, تو یہ کوئی قابل فضیلت چیز نہیں ہے. تمہارا تو میٹیریل ہی گندا ہے جس سے تمہیں بنایا گیا. گندا میٹیریل, پیٹ میں ہر وقت گند, اور مرنے کے بعد بھی گند. ایک پتلی سی لیئر چڑھا دی اللہ تعالیٰ نے, ایک اسکن کی, کھال کی, جس سے انسان کی گندگی چھپ جاتی ہے. بنایا کس سے؟
غلیظ ناپاک پانی جو باڈی سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے, کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی, اتنا گندا. اور جب ماں کے رحم میں وہ بننا شروع ہوتا ہے تو اتنا بدبودار گوشت کہ اگر وہ دنیا میں آ جائے تو لوگ ناک دبا کے بھاگ جائیں وہاں سے, اتنا گندا. اور جب دنیا میں آتا ہے تو اندر بھی سب کیا بھرا ہوا ہے, بولو نا بھائی, گند. ناک جتنے سوراخ ہے نا انسان کے, کسی ایک سوراخ سے بھی کوئی مشک و عنبر کی خوشبو نہیں آتی. کان سے کیا نکلتا ہے, کوئی عود کی خوشبو نکلتی ہے کان سے. ویسے جب کانیں ہوتی ہیں نا ان سے تو پتہ نہیں کیا نکلتا ہے, لیکن انسان کے کان سے گند نکلتا ہے. ناک سے کوئی مشک و عنبر کبھی دیکھا کسی کے نکلتے ہوئے؟ بھائی ناک سڑکتا ہے تو خوشبو کے بھبوکے آتے ہیں, کبھی دیکھا؟ بول دو نا نہیں دیکھا تو کیا ہو جا رہا ہے اس میں. آنکھ سے کیا نکلتا ہے, سے بھی گند نکلتا ہے. تھوک منہ سے اور قضائے حاجت تو گند ہی گند, ہر جگہ سے گند نکل رہا ہے, اس لیے کہ اندر ہے ہی گند, بھرا وہی گند ہے. کاٹو تو خون نکلتا ہے, وہ بھی ناپاک. کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. بس ایک اللہ نے ہلکی سی نا پرت چڑھا دی ہے, ایک ہلکی سی لیئر ہے اسکن کی, جس کی وجہ سے وقار قائم ہے. جیسے گندگی کے اوپر چمکیلا کپڑا ڈال دیا جائے تو وہ گندگی دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے, اسے ہٹا کے دیکھو گے تو پتا چلے گا اندر کیا ہے. اور فیوچر انسان کا یعنی پاسٹ کیسا ہے, پانی کا غلیظ قطرہ. پریزنٹ جو اس کی ابھی موجودہ حالت ہے اس میں بھی گندی بھرا ہوا ہے. ذرا سی ہوا خارج ہو جائے نا تو مجلس میں لوگ بھاگ جاتے ہیں. اور فیوچر کیا ہے, جیسے ہی سانس بند ہوگی فوراً لاش سڑنا اور گلنا شروع. یہ چودھری صاحب ہیں, یہ وڈیرے صاحب ہیں, یہ چیف ہیں, یہ جناب پرنسپل صاحب ہیں, یہ ہیڈ ماسٹر ہیں, جو بھی ہو بھائی آپ, جیسے ہی روح نکلی گند ڈھیر میت جو ہے نا ایک دم سڑنا شروع ہو جاتی, آنکھیں ابلنا شروع ہو جائیں گی, ہاتھ خود بخود کرنا شروع. اتنی بدبو لاش کبھی دیکھی ہے, کس قدر بدبو ہوتی ہے اگر کوئی پرانی لاش پڑ گئی ہو. اس لیے حکم ہے اس کو مٹی میں جا کے دباؤ. کیڑے کھانے, آنکھوں میں کیڑے, کان میں کیڑے, ناک میں کیڑے گھس رہے ہوتے ہیں کھانے کے لیے. بڑے بڑے حسین اور جمیل لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تجھے جو میں نے فضیلت دی ہے وہ فزیکل فٹنس کی وجہ سے نہیں دی ہے, اس وجہ سے نہیں دی ہے کہ تیرے پاس وسائل بہت ہیں, وسائل کی وجہ سے بھی نہیں کہ تو بڑا پیسے والا ہے. انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے روحانی زندگی کی وجہ سے. جس کی روح اچھی ہوگی جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے ہوں گے, روح گندی ہوگی جسم سے نکلنے والے اعمال گندے ہوں گے. کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے, گندے لوگوں کی روح کی غذا ہے, اچھے لوگوں کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ ہے. ہمارے حضرت جب ذکر کیا کرتے تھے نا عجیب کیفیت ہو جاتی تھی. ایک شعر پڑا کرتے تھے, دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. کیا زبردست شعر ہے. اللہ کے ذکر کو نا شراب سے تعبیر کیا ہے. جیسے شرابیوں کو شراب محبوب ہوتی ہے نا, اور شراب خانے میں جب وہ جاتے ہیں, میں خانہ جسے کہتے ہیں, آواز صاف آ رہی کہ نہیں آ رہی, میں خانے میں شرابی جاتے ہیں تو شراب کے جام چل رہے ہوتے ہیں, ادھر ایک پیا ختم ہوا لیا دوسرا پیا, ٹھیک ہے نا. تو جیسے شرابی کو شراب سے عشق ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے دم رکا سمجھو, کہہ رہے سمجھو میرا دم رک گیا, دم بھر بھی یہ ساغر رکا, ایک دم کے لیے بھی اگر یہ دور رک گیا تو میرا دم ختم, میں مر جاؤں گا, میں برداشت نہیں کر سکتا. میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے, یہ جو شراب کا دور ہے نا یہی میری زندگی کا بھی دور ہے. میرے بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ اسی سرکولیشن کی وجہ سے جو شراب کے پیالے جو گھوم رہے ہیں. تو حضرت اللہ کے ذکر کے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے ذکر کی ہمیں ایسی لت پڑ گئی ہے, ایسا چسکا لگ گیا ہے جیسے شرابی کو شراب کا چسکا لگتا ہے. تو حضرت بڑے مزے سے ذکر اللہ کے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے, دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, کہ اللہ تیرے نام کی لذت اور تیرے نام کا چسکا ہمیں ایسا لگ گیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت ہم سے چھین لی جائے ہم مریں گے نہیں, کوئی ہم سے تیرا نام لینا چھڑوا دے
کوئی ہماری زبان پہ تیرا ذکر کرنا ہم سے چھڑوا دے، ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے. یہ کیفیت ہوتی ہے کس کی بھائی؟ اہل اللہ کی، جن کی روح پاکیزہ ہوتی ہے. اور جن کی روح ناپاک ہوتی ہے، جب تک وہ اداکاراؤں کے ڈانس اور ناچ نہ دیکھ لیں اور ان کے ناچ گانے کا میوزک نہ سن لیں، ان کی روح کو تسکین بولو نا بھائی نہیں ملتی. تو روح کی بات ہے. جیسے ہیروئنچی کو اور شرابی کو اس کی باڈی کو تسکین ہیروئن اور شراب سے ملتی ہے، لیکن جس انسان کو اس گندگی کی عادت نہیں ہے اسے تسکین کے لیے شراب اور ہیروئن کا سہارا نہیں لینا پڑتا. اسے تو بدبو آتی ہے، اسے تو گھن آتی ہے. تو مسئلہ ہی سارا کس کا ہے بھائی؟ روح کا ہے. تو اللہ تعالی نے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے انسان کی روح کو طاقت دی ہے. تو روح پاکیزہ بنتی ہے برے اعمال کو چھوڑنے سے اور عبادت کرنے سے. اور جیسے جیسے عبادت کرتا ہے انسان، روح اور زیادہ پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتی. یعنی اگر آپ کی روح میں پاکیزگی نہیں ہے تو آپ عبادت شروع کر دو، پیدا ہونا شروع. اور جیسے جیسے پاکیزگی آئے گی، عبادت جو مشکل لگ رہی تھی وہ عبادت آسان ہونا شروع ہو جائے گی. تو آج باڈی کی طرف تو ہماری قوم کی تو نہ باڈی کی طرف توجہ ہے نہ روح کی. لیکن میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لبرل لوگ ہیں، وہ روح کو تو بالکل فوکس کرتے ہی نہیں ہیں. اور ہمارے ہاں تو نہ روح کی فکر اور نہ جسم کی فکر، کسی چیز فکر لیس، ٹینشن فری زندگی. ٹینشن تو فری نہیں ہے لیکن فکر فری کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹینشن ہی ٹینشن. کیونکہ جب نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو پھر ظاہر ہے کھا کھا کے دھماکے سے پھٹ جائیں گے اور روحانی زندگی کا تو بیڑا غرق. تو رمضان میں اللہ تعالی دیکھو روح کو طاقت ملتی ہے نفس کے خلاف مجاہدہ کر کے. جب آپ دنیا میں دو طاقتیں، دو نظریات چل رہے ہیں. جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں انسان کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے. ان کی پوری دوڑ دھوپ اور قانون سازی اسی کے لیے، مکان سستا ہو جائے، روٹی سستی ہو جائے، کپڑا سستا ہو جائے، ہر ایک کا علاج فری ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، جس کے جو دل میں خواہش آئے وہ خواہش پوری ہو جائے. اسی کو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں، اسی کو عیاشی کہتے ہیں. اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تم جتنی خواہشات پوری کرو گے، ہر خواہش مزید خواہشات کو پیدا کر کے جائے گی. جیسے کورونا وائرس کے کہتے ہیں نا 1 سے 100 ہو جاتے ہیں. اب جس نے پہلا وائرس پیدا کر دیا یا خود بخود ہو گیا قدرت کی طرف سے، تو بس ایک دفعہ کیا، اب وہ ملٹی پلائی بولو بھائی ہوتا چلا جا رہا ہے نا. ایک خربوزے کا بیج ڈال دو، اب مزید بیج پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی سے خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے شاعر نے کہا ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی، کہ اس دنیا میں آج تک کسی نے اپنی خواہشات پوری نہیں کی ہیں. جس نے ایک خواہش پوری کی تو وہ ایک خواہش جب ختم ہوئی تو ہزاروں خواہشات کو پیدا کر کے ختم ہوئی ہے. وہ یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، بہت سے لوگ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، ان کی ہر خواہش پوری ہو گئی، اب انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں چاہیے، آپ کبھی ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو پتا چلے گا کہ جتنا ان کو چاہیے اتنا ہمیں نہیں چاہیے. تو اسلام نے ہمیں کچھ ایسی کام بھی بتائے ہیں جس میں ہمیں اپنے نفس کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے. دل نہیں چاہتا مگر اس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے. دل کی خواہشات کو جتنا کچلیں گے روح کو طاقت اتنی زیادہ ملے گی اور روح کو تسکین ملتی ہے اس سے. تو اسلام نے ہمیں اپنے جسم کی خواہشات کو کچلنے کے لیے روزہ دیا. روزہ رکھو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب. کیسا پھیکا پھیکا ہو جاتا ہے نا انسان روزے میں. مجھے تو آپ ابھی بھی پھیکے پھیکے سے ہی لگ رہے ہیں. عجیب سا نہ کسی کام کا دل لگ رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، نہ گٹکا کھا سکتے ہیں، نہ پان کھا سکتے ہیں، نہ سگریٹ پی سکتے ہیں، نہ چائے پی سکتے ہیں، نہ کھانا کھا سکتے ہیں. سوکھا سوکھا سا منہ ہوتا ہے سب کا. روزے کی حالت میں دیکھو سب کی حالت کیا ہوتی ہے. کسی کام میں دل نہیں لگ رہا. اللہ نے کہا بس 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، کتنے 29 یا 30. آسان کام تھوڑی ہے. پھر ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، نماز میں باؤنڈ کر لینا اپنے آپ کو. آج دنیا میں دنیا پرستوں کے لیے سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے.
وہ ٹائم کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہم مسجد میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں، اس سے ہمیں ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ تو ٹائم ویسٹنگ ہے. تو اللہ نے کہا کہ کرو یہ کام، تمہارا دل نہیں چاہتا مگر تمہیں کرنا پڑے گا. تو جب انسان بار 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 اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلتا ہے نا، تو اس کی روح کو طاقت ملنا شروع ہو جاتی ہے. اتنی روحانی قوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ کچھ کر کے دکھاتا ہے جس کا لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے. یہ جو اسلاف کے واقعات ملتے ہیں، عشاء کی نماز میں کھڑے ہوئے اور فجر تک نماز پڑھتے رہے، یہ تو تواتر سے ثابت ہے. بعض لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں وہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جس نے ایک دن میں 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے سمجھا ہی نہیں. اس حدیث کا مطلب کیا ہے وہ میں کسی اور موقع پہ بتاؤں گا، ورنہ وہ سارا موضوع چینج ہو جائے گا. اسلاف سے، صحابہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا انہوں نے. حدیثوں کا مطلب جو ہے نا پروفیسروں سے مت پوچھو، یہ صحابہ اور تابعین سے پوچھا کرو کہ کون سی حدیث کا کیا مطلب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کی طرف ایک دن اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس شخص سے محبت کیوں نہ ہو، یہ وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. وتر کی جو تیسری رکعت ہے نا، اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پوری رات ایک رکعت میں پورا قرآن. حضرت عمر کا اپنا معمول کیا تھا، فجر میں اتنی لمبی نماز پڑھاتے تھے، آج تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. صبح صادق کا وقت جب شروع ہوتا تو نماز شروع کی جاتی اور سورج نکلنے سے پہلے سلام پھرتا تھا فجر کا. کتنے گھنٹے کی نماز ہو گئی فجر کی. اور نماز میں تلاوت کرتے 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 بعض دفعہ اللہ کے خوف سے رو کے گر جایا کرتے تھے. فجر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پوری سورہ یوسف پڑھتے تھے. ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سورہ یوسف حضرت عثمان کے پیچھے فجر میں سن کے یاد کر لی، زبانی یاد ہو گئی مجھے. کتنی لمبی لمبی ان لوگوں کی نمازیں تھیں، کتنی لمبی لمبی ان لوگوں کی دعائیں تھیں، کتنی. آج بالکل عبادت کا ذوق اور شوق ختم. اور پہلے عورتوں میں عبادت کا ذوق مردوں سے بھی زیادہ تھا. مرد تو وہ تھڑے چھڑے پہ جا کے بیٹھ گئے، 2-4 لونڈے لپاڑے بیٹھ گئے، کچھ ادھر بات کر لی، کچھ ادھر چلے گئے، ڈبو اسنوکر. خواتین تو گھروں میں وہ تو عبادت میں آگے تھی. آج سب کے ہاتھ میں کیا آ گئے؟ موبائل، واٹس ایپ، بس ہر وقت. میری والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آخر عمر میں تقریباً 1.5-2 سال ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا. جیسے قومے کی کیفیت ہوتی ہے نا، یہ ہو گئی تھی کیفیت. تو ہوش نہیں تھے ہم، کوئی بات بتاؤ سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن تسبیح جیسے ہی پکڑاتے تھے نا، فوراً چلنا شروع، اور زبان بھی چلنا شروع. کیوں؟ لاشعور میں یہ چیز، بولو نا بھائی، بیٹھ گئی. کیونکہ زندگی بھر تسبیح پڑھی ہے نا، تو اب ہوش نہیں ہے. تو جیسے ہی تسبیح ہاتھ میں آئی، اللہ کا نام شروع. میرے بڑے بھائی جب سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ان کے سامنے، تو سورہ یاسین کا تلاوت کے جو کوئی لفظ چھوٹ جاتا نا، تو وہ ان کی زبان سے نکل جاتا تھا. جیسے آخری لفظ آ رہا ہے نا مبین، تو وہ رک گیا تو وہ ان کی زبان سے نکل. ایک لاشعور میں سورہ یاسین بہت پڑھی ہے انہوں نے. تو میں نئی نسل کو دیکھ کے یہ پیشگوئی کر سکتا ہوں کہ جب ہمارا بڑھاپا ہو، اللہ ہم سب کو بچائے، تو پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا. ہوش میں نہیں ہوں گے. کوئی تسبیح لا کے پکڑائے گا تو ایسے لگے گا جیسے یہ پتھر ہے. جیسے ہی موبائل لا کے پکڑائیں گے نا، ٹھک ٹھک چلنا، فوراً سب سے پہلے لاک کھلے گا اس کا. حقیقت بتا رہا ہوں میں، کیونکہ لاشعور میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے. موبائل ہے، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، ایک دم چلنا شروع، ٹھک ٹھک ٹھک، میسج بازیاں. اور بھائی کیا کر رہی ہو؟ دوپٹہ کہاں سے خریدا؟ خواتین کی نا، چاہے قومے میں ہو یا کچھ بھی ہو، اللہ بچائے سب کو قومے میں جانے سے. جو کام زندگی بھر کیا ہوتا ہے، جب انسان ہوش میں نہیں ہوتا تو وہی کام اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. علماء نے بیان کیا ہے کہ کئی دنیا میں حافظ ایسے ہیں کہ مرتے ہوئے ان سے کہا جا رہا تھا کہ کلمہ پڑھو تو گانا شروع کر دیا انہوں نے. حافظ قرآن تھے مگر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، گانوں اور فلموں کو فوکس کیا ہوا تھا. موت کے وقت کلمہ نہیں نکل رہا زبان سے، گانے گا رہے ہیں. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ پڑھو کلمہ، نہیں، گانا گا رہے ہیں. تو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیے بھائی. کچھ عادی بنائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اسلاف جیسے پوری رات عبادتیں کیا کرتے تھے ایسے ہی کریں. کچھ تو عادی بنائیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے ہونے کا، کچھ تو اللہ کا نام لینے کا اپنے زبان کو عادی بنائیں. جو تبلیغ والے تسبیحات بیان کرتے ہیں، جو صحیح احادیث سے ثابت ہے
کہ 100 مرتبہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور بعض روایت میں یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. یہ حدیث میں تبلیغ والے تو تیسرا کلمہ بتاتے ہیں، یہ کلمات حدیث میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھا اس سے زیادہ نیکیاں پورے دن میں کوئی شخص نہیں کما سکتا سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے. تو ذکر سے محبت پیدا کریں. آج ذکر کی لذت نہیں ہے، بس ایویں بیٹھ کے ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، فلم بھی دیکھ رہے ہیں اور تسبیح چل رہی. کیسے پیارے کلمات ہیں، کیسا مزہ آتا ہے ان کلمات پڑھنے میں. لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کی. کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا مجھے بھول گئی ہے، ہر وقت دولت کی باتیں، پیسے کی باتیں، مکان کی باتیں، پلاٹ کی باتیں، اس سے اتنے پیسے لینے ہیں، اس کو اتنے پیسے دینے ہیں، وہ کاروبار بند ہو گیا اس کو کھولنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ہر وقت 24 گھنٹے جس نے پیدا کیا، جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، سب چیزیں چھوڑنی ہے. یہاں پہ یہ بیوی بچے بھی چھوڑنے ہیں، یہی قبر میں اتاریں گے. جو آج کہہ رہے ہیں نا وہ رہ نہیں سکتے آپ کے بغیر، اور یہی اتار کے آئیں گے قبر میں. اور اگر کورونا سے مر گئے نا، اللہ بچائے، تو قبر میں بھی نہیں جائیں گے، بولیں گے یہ تو مر گیا ہمیں نہ مار دے. کہیں دور دور سے دیکھ نہیں رہے کیسے جنازے ہو رہے ہیں. یہ تو انسان کی محبت ہے، یہ تو اوقات ہے انسان کی. تو جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور جس نے بنایا ہے، هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. اللہ فرماتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہے تھے نا، وہ رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے. اس وقت تو والدین بھی انسان کو نہیں جانتا. کتنا قریبی تعلق. ہر ایک کا تذکرہ زبان سے کرے گا، نہیں کرے گا جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا. اور اگر اللہ کا ذکر کرے گا بھی تو کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہوگا جن بھگانے کے لیے، دکان کھلوانے کے لیے، کاروبار کھلوانے کے لیے. بچے کی شادی نہیں ہو رہی، اپنی نہیں ہو رہی ہے تو پچھتا رہا ہے اس کو بھگانے کے لیے. ہو گئی ہے تو بچے نہیں پیدا ہو رہے، ہو گئے تو وہ چترول لگا رہے ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں اللہ کا نام لذت سے لینے کے لیے کہ مجھے بس اس سے محبت ہے، اس کا نام لینے میں مجھے مزہ آتا ہے. اس نیت سے ذکر کرنے والے مارکیٹ میں بہت شارٹ ملیں گے آپ کو، بہت کم لوگ ملیں گے. کوئی بیٹھا ہو نا صبح اللہ اللہ کر رہا ہو، کیوں کر رہے ہو؟ وہ جی فلاں پیر صاحب نے بتایا تھا، وہ فلاں پیر صاحب نے کہا تھا یہ کرو گے تو یہ والا کام ہو جائے گا. او بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے، جیسے دنیا کا تذکرہ کرتے ہو بغیر ضرورت کے کرتے ہو نا. خواتین جب آپس میں ملتی ہیں دوسرے کا لباس دیکھتی ہیں، بہن کہاں سے خریدا، کتنے کا خریدا، ضرورت ہوتی ہے حالانکہ جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا خریدنے کا. لیکن محبت جس چیز سے ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرنے میں انسان کو بولو نا بھائی مزہ آتا ہے. مرد جب آپس میں بیٹھتے ہیں تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کیسا چل رہا ہے بزنس، کیا ہو رہا ہے، کتنا پروفٹ ہوا. جس چیز سے محبت ہے انسان کو اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. یہ مزہ اللہ کا نام لینے میں بھی پیدا کر لیا جائے اپنے دل میں تو وہی کیفیت ہوگی کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا. میرا دور زندگی ہے جو دور جام ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت جب بیان کرتے نا اور اللہ کی محبت میں کبھی کوئی شعر سنا دیا تو پورا موضوع ان کا چینج ہو جاتا تھا. جیسے میں شادیوں پہ آتا ہوں نا اگر، تو پورا موضوع میرا کیا ہو جاتا ہے، ارے جہنم کی بات چل رہی ہو، وہاں کی ہولناکیاں چل رہی ہوں، سانپ بچھو، اور کسی نے شادی کی بات کر لی تو ہمارا پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے نا. تو ہمارے حضرت کا جب بیان ہوتا تھا کہیں سے اللہ کی محبت کا کوئی تذکرہ آ گیا، اللہ کی نعمتوں کا، پورا بیان چینج. اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ کچھ نہ، پھر یہ شعر پڑھتے تھے، کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. یعنی ہمیں نہیں پتا اب ہم نے کہاں جانا ہے، اب تو ہمیں دل لے کے جدھر جا رہے ہیں ہم وہاں چل رہے ہیں، دل گھسیٹ رہے ہیں. تو اللہ کی محبت میں یہ حال کہ اب دل جہاں لے کے جائے گا وہاں، تو دل تو یہی کہہ رہا تھا بس اللہ کا تذکرہ کرو بیٹھ کے. تو اسی طرح یاد رکھیں یہ جو اہل اللہ جو دعا مانگتے ہیں، یہ دنیا داروں کی عادت ہوتی ہے. دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، ہم تو
کام ہی نہیں بن رہا, 20 سال سے شادی کر رہے ہیں شادی نہیں ہو رہی, 20 سال سے کاروبار کی دعا مانگ رہے ہیں, کاروبار نہیں مل رہا, 25 سال سے یہ دعا مانگ رہے ہیں, یہ نہیں ہو رہی. یہ دنیا داروں کی عادت ہے. اہل اللہ کہتے ہیں دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے, بس اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, کچھ نہ ملے ہمیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. اگر اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بعد مزید ہمیں کچھ نہیں چاہیے. بھائی اللہ توفیق دے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگو, تو یہ ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے توفیق. آج دنیا میں دعائیں مانگنے والے سب سے کم ہیں, سب سے کم. ایک تو مانگتے نہیں, اوپر سے مانگتے ہیں تو ایسے بد دلی کے ساتھ کہ وہ دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا ان کا, اور پھر 2-4 دفعہ مانگے بولے قبول, جا کے دیکھیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. رزق مانگے کہ اللہ مجھے اس کی حلال کشاد عطا فرما, اس کے بعد بٹوہ نکال کے چیک کر رہے ہوں, یار کچھ بھی نہیں آئے, ویسے کہ ویسے ہی ہیں. کاروبار لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹھپ ہوا ہے.